دین اسلام کے 5 ارکان کا فلسفہ کیا ہے؟ دین اسلام کے ان 5 ستونوں کا فلسفہ اس انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ، یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ دوسرا رکن وہ اقام الصلاۃ ہے، نماز کا قیام ہے۔ تیسرا رکن وہ ایتاء الزکاۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ چوتھا رکن وہ صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے۔ اور 5واں رکن وہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ ان 5 ارکان کا فلسفہ اس انداز سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عاشق مجازی، ایک مجازی عاشق جب اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کچھ مراحل طے کرتا ہے۔ دیکھیے، تمہیدی طور پر اتنی بات سمجھ لیں تاکہ یہ الفاظ بار بار آئیں تو آپ ان کو سمجھ سکیں۔ ایک ہوتا ہے عاشق مجازی، ایک ہوتا ہے عاشق حقیقی۔ عاشق مجازی اسے کہتے ہیں جو دنیا کا عاشق ہے، دنیا کی چیزوں کا عاشق ہے، دنیا کے اوپر مرتا ہے، اور خاص طور پر کسی عورت پر، کسی خاتون پر اگر وہ دیوانہ وار اور مجنون اور پاگل ہو جائے، اس کا دیوانہ ہو جائے تو اس کو مجازی عاشق کہا جاتا ہے، اور عاشق جیسے کہ مجنون وغیرہ تھی۔ اور عاشق حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جو صاحب ایمان اپنے محبوب حقیقی، اپنے رب کو اور اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ جو مجازی عاشق ہے یہ بھی اپنے محبوب کے حصول کے لیے 5 مراحل طے کرتا ہے۔ کتنے جی؟ سارے بولیں۔ 5 مراحل طے کرتا ہے، 5 مرحلوں سے گزر کر یہ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی انداز سے ایک عاشق حقیقی اپنے محبوب حقیقی، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے 5 مراحل کو طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ایک مجازی عاشق جب اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے مرحلے کے اندر وہ اپنے محبوب کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، اس کی تعریف میں، اس کی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے قلابے تک ملا دیتا ہے۔ اسی انداز سے حد جواز کے اندر اور دین اسلام میں ایک عاشق حقیقی بھی جب اپنے محبوب حقیقی، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھی پہلے مرحلے کے اندر اپنے رب کی تعریف کرنی پڑتی ہے، لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، دونوں جملے ایک ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی یعنی خاتم النبیین تسلیم کرنا۔ یہ پہلے مرحلے کے اندر ایک عاشق حقیقی کو ضرور کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ایک مجازی عاشق جب یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی تعریف کر دی اور اس کی مدح سرائی کے اندر زمین و آسمان کے قلابے میں نے ملا دیے، میرا محبوب بظاہر میرے ہاتھ نہیں آیا، تو وہ دوسرے مرحلے کے اندر اپنے محبوب کی منتیں اور سماجتیں کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔
کہ تو میری محبت کی قدر کر، میں تجھ پر فریفتہ ہوں، تو اسی انداز سے حد جواز کے اندر بھی دین اسلام نے ایک عاشق حقیقی کو اپنے محبوب حقیقی کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نماز کو رکھا ہے، کیونکہ نماز کے اندر ایک عاشق حقیقی اپنے رب کے سامنے ہینڈز اپ ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے، اپنے رب کے سامنے رکوع کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی جبی نیاز کو زمین کے اوپر رکھ کر اور رگڑ رگڑ کر اپنے محبوب حقیقی اور اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی انداز سے دنیا کا ایک مجازی عاشق جب دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی منت اور سماجت بھی کر لی لیکن میرا محبوب مجھے حاصل نہیں ہوا، تو تیسرے مرحلے کے اندر وہ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے اس پر مال لوٹاتا ہے۔ لوٹاتا نہیں لوٹاتا؟ سارے بولیں۔ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس، مکھی چوس اور بخیل انسان بھی جب وہ عشق مجازی کے اندر گرفتار ہوتا ہے اور اسے اپنا مجازی معشوق حاصل نہیں ہوتا، تو وہ اپنے مجازی معشوق کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیتا ہے، ساری مال و دولت اس پر لوٹا دیتا ہے، سارا سرمایہ اس کے اوپر لوٹا دیتا ہے۔ تو اسی انداز سے حد جواز کے اندر بھی اور دین اسلام کے اندر بھی ایک عاشق حقیقی کے لیے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے مال لوٹائے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، اپنے مال کی صدقات و خیرات کر کے اپنے رب کو راضی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ایک مجازی عاشق مال لوٹانے کے باوجود جب اپنے محبوب کو حاصل نہیں کر پاتا، اس کی محبت کے حصول میں وہ ناکام اور نامراد نظر آتا ہے، تو چوتھے مرحلے کے اندر وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے کھانا پینا اچھا ہی نہیں لگتا، اسے کھانے پینے میں لذت ہی نہیں حاصل ہوتی، کیونکہ اسے اپنا محبوب حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حد جواز کے اندر دین اسلام نے بھی ایک عاشق حقیقی کے لیے اپنے محبوب حقیقی، اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے کہ روزے کی صورت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عاشق حقیقی جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے، سارے بولیں، راضی ہو جائے، میرے رب کی رضا اور خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ اور دنیا کا مجازی عاشق جب ان چاروں مراحل کے اندر ناکام اور نامراد نظر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی زبانی تعریفیں بھی کر دی، اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے تک ملا دیے، اس کی منتیں سماجتیں بھی کر لی، اس پر اپنا مال بھی لٹا دیا، اس کے لیے میں بھوکا اور پیاسا بھی رہ چکا، لیکن میرا محبوب مجھے حاصل نہیں ہوا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، وہ گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اسے دوست احباب اچھے نہیں لگتے، اسے عزیز و اقارب اچھے نہیں لگتے، اسے دنیا کی محافل اچھی نہیں لگتی، اسے دنیا کی رونقیں اچھی نہیں لگتی، چنانچہ یہ دیوانہ، یہ مجنون، یہ پاگل، یہ دنیا کا مجازی عاشق جنگلوں کا رخ کرتا ہے، بیابان وادیوں کا رخ کرتا ہے، اور اسے دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، اور اس دیوانہ وار وادیوں کے اندر پہنچ کر اسے اپنے آپ کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس کے پاؤں میں بسا اوقات جوتے تک نہیں ہوتے، اس کے سر پر ٹوپی تک نہیں ہوتی، اس کے جسم پر پورے کپڑے تک نہیں ہوتے، اور وہ میلا کچیلا اور غبار آلود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حد جواز کے اندر دین اسلام نے اس 5ویں مرحلے کے اندر ایک عاشق حقیقی کے لیے حج بیت اللہ کو رکھا ہے کہ یہ عاشق حقیقی اس 5ویں مرحلے کے اندر پہنچ کر جب دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب حقیقی، اپنے رب کو راضی
خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب حقیقی اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی صورت میں اس کی تعریف بھی کر دی۔ میں نے اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے میں نے اس کے سامنے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، نماز بھی ادا کر دی۔ میں اپنے محبوب کے حقیقی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنا مال تک میں نے لٹا دیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں نے اپنا سارا کا سارا مال قربان کر دیا۔ میں اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے بھوکا اور پیاسا بھی رہا، لیکن بظاہر میرا محبوب حقیقی مجھے حاصل نہیں ہوا۔ تو چنانچہ یہ عاشق حقیقی اس 5ویں مرحلے کے اندر دیوانہ وار ہو کر اور دیوانہ ہو کر بلد اللہ الحرام میں جا پہنچتا ہے، اور بلد اللہ الحرام میں پہنچ کر وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے۔